بعد تابعین میں شمار کیا ہے۔ ہاں ہندوستان میں یعنی دیبل کی طرف سے سندھ کو فتح کرنے والے پہلے محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اکیلی ہی ہو تو کیا بغی کو ذبح کر سکتی ہو؟ تو شوہر کو ذبح کر لیتی ہے، تو بغی کو معمولی چیز ہے، وہ جہاد کر سکتی ہے، کوئی فکر نہیں۔ عورتیں تم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ یا تو تمہارا مقام ہو، اتنا علم ہو کہ تم مجتہد ہو، قرآن حدیث کو خود سمجھ سکو۔ اگر اس مقام پہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں کہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور انعمت میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تقلید کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور ایک بات میرے عزیز میرے بزرگ ٹھنڈے دل سے سوچو، صحابہ تابعین کا تو خیر مقام بلند ہے، کیونکہ صحابہ نے براہ راست حضور سے دین سیکھا، ان کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا۔ اس کے بعد کا جو دور ہے، آپ ٹھنڈے دل سے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں اور مطالعہ کریں، کیا کوئی آدمی ایسا گزرا ہے جو مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو؟ یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری تو قسم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ کوئی دنیا کا مجھے ایک بندہ بتلا دے وہ کہے کہ یہ مجتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا امام ترمذی کتنا بڑا آدمی ہے، امام فی الجرح والتعدیل اور امام فی الحدیث ہیں، لیکن وہ بھی مسائل حدیث میں امام محمد بن ابی اسماعیل البخاری کی تقلید کرتے تھے کہ جو امام بخاری نے فرمایا وہ ٹھیک، اور فقہی مسائل میں امام شافعی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن، وہ نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الحکتہ عن اصحاب السیاح الستہ، یہ 6 کتابیں لکھنے والے انہوں نے لکھا ہے، یہ سارے کے سارے 6 کتابوں والے مقلد۔ یہ تو اس نے بھی اعتراف، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، آخر تم کسی سے پڑھو گے استاد کی بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں، چلو بخاری کی مانتے ہیں اور امام حنیفہ کی مانتے ہیں، تو جھگڑا کس بات میں؟ تو تقلید تو دونوں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کیوں؟ امام بخاری نے فرمایا، تمہارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے، تقلید ہے نا کہ امام بخاری کے کہنے پر حدیث تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تقلید کے بغیر حالی کوئی نہیں۔ ایک امام کے پیچھے چلنا پڑے گا، 4 پہ چلو گے تو شاید جلدی ڈوب جاؤ۔ بھئی یہ دونوں جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہوٹل میں نماز پڑھنی پڑے تو قصر پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے، عورت کے لیے وہ بھی قصر پڑھیں گے۔ 4 اماموں کے پیچھے تب چل سکتے ہو جب 4 اماموں کی فقہ پر تمہاری نظر ہو۔ اب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ 4 اماموں کی فقہ جانتے ہو، تمہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ حنفی مسئلے میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ساری کتابیں کھول کے دیکھ لو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، 4 خلفائے راشدین نہیں کرتے۔ اور جس حدیث کو تم نقل کرتے ہو نا حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث، وہ خود بھی نہیں کرتے۔ تو جب راوی حدیث اپنے حدیث روایت پہ بھی عمل نہ کرے، مانا ہوا کہ حکم ختم ہو گیا۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال، مجھے نہیں پتا کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، کالا رنگ لگانا بالوں پہ منع ہے، حضور پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے کالا رنگ جو ہے فرعون نے لگایا، اور آپ کو ایسا اگر شوق بھی ہے تو آپ فرعون لگا لیں، ڈارک فرعون لگا لیں، لائٹ فرعون لگا لیں، وہ بھی دور سے کالا ہی نظر آئے گا۔ ضروری تم نے کالا لگانا ہے، گناہ گار ہونا ہے؟ تمہیں جوان نظر آنا ہے نا،
بھی آپ نظر آ جائیں گے. اور اگر 70 سال کے بندے کو کالا رنگ لگا تو وہ تو ویسے ہی کارٹون نظر آتا ہے کہ عمر 70 سال ہے اور بال 16 سال ہے لڑکے کے. دور سے نظر آتا ہے کہ حضرت نے کوئی کالا رنگ پھیرا. میری بیٹی کا گھر نہیں بس رہا. ایک تو بیٹی سے کہیں کہ خاوند کی ہر حال میں فرما برداری کرے، چاہے خاوند صحیح ہے غلط ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ جائز کاموں میں اطاعت کرے. ہاں شریعت کے خلاف بات کہے تو پھر اطاعت نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے تو اللہ اس کو حیا دیں گے. ایک آدمی نے عمرے کا نیت سے احرام باندھ لیا، بیماری کی وجہ سے پیشاب نکل گیا، طواف کے لیے طواف کیے بغیر احرام کھول دیا، دم پڑ گیا، اللہ کے بدلے نکل گیا، کپڑا بدل لیتا بس. احرام چھوڑنے کا کیا مانا؟ بہرحال دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی کرے. کہتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ زنا کے مسئلے میں نعوذ باللہ لوگوں کی لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے وجہ، تو اس کے لیے بھی یہی آپ پڑھیں یا لطیف یا ودود کہ اللہ اس کو زنا سے بچائے، حرام کاری سے بچائے اور اپنے گھر کا حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میرا گھر آباد نہیں ہے، پریشان رہتا ہوں. کوئی مجھے اچھا مشورہ دیں. وہی وظیفہ ہے سب کے لیے یا لطیف ہو یا ودود. اگر عمرے کرنے کے بعد سر کو حل کرنے کے لیے لیکس صابن لگائے میں دم پڑ جائے گی، کیونکہ لیکس تو خوشبو والا صابن. طواف میں نیت بھول گیا، نہیں کیا، طواف ہو جاتے ادھر جب گئے تھے یہی تو نیت تھی، کیا بھول گئے؟ بھول جاتے تو بجائے حجر اسود کی طرف جانے گے تم ہوٹل چلے جاتے. ادھر جب گئے ہو نیت تھی تو گئے ہو، زبان سے کہنا تو ضروری نہیں. بلوچستان شامل ہوا. اب بلوچستان جو ہے وہ بیچارے کسب و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. اور آج کل تو ویسے ہی بلوچستان میں اللہ کا عذاب ہے. پہلے کہتے تھے بارشیں نہیں ہوتی، ہم کئی دن دعائیں کرتے، اب وہاں طوفان ہے. تقریباً یعنی آدھے سے زیادہ بلوچستان کا حصہ اس طوفان نے برباد کر دیا. اللہ ان کی مدد کرے. اور وہاں کی قیادت جو ہے نا، میرے معلومات کی حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے حقوق بحال کیے جائیں. باقی اللہ عالم تمہارے ملک کی سیاست ہے. اگر دائیں کندھا خالی تھا لیکن میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. طواف کے بعد 2 رکعت نماز عصر مغرب کے درمیان نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. زندہ لوگوں کے لیے کوئی عمرہ نہیں، ان کے لیے دعا کریں. ہم کبوتر چوک سے بھی پہلے پتہ نہیں کاکیا کی نماز امام اگر صفیں مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. میرے پاس مال دولت تو ہے لیکن ضرورت پر میں اپنے دوست کی مدد کروں یا اپنے بچیوں کی شادی، پہلے بچیوں کی شادی کروں. دوسروں کی مدد تو بعد میں ہوگی، پہلے گھر والوں کے حقوق ادا کروں. اگر خسرہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل کون دے گا؟ اگر اس کے اعضاء عورت کی طرح ہیں تو عورت دے گی، اور اعضاء مرد کی طرح ہے تو مرد دیں گے. کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے لیکن سوگ کے طور پہ نہ پہنے، جیسے محرم میں شیعہ پہنتے ہیں وہ نہ جائز. سگریٹ پینا کیسے ہے؟ حرام ہے. میری بیوی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، علاج کر رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے.
کہتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر بھی بدعت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ کے دوست سعید صاحب وہ اپنے وطن گئے ہیں، 13 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ پہلے میاں بیوی چیک اپ کریں، جس میں نقص ہو علاج کریں، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھیں۔ عصر کی نماز میں ہاتھ میں خوشبو لگائی، پھر عشاء کی نماز کے بعد احرام باندھنے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دھو ڈالو گے، بس وضو کرو گے یا غسل کرو گے، دھل گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقتدی امام کے پیچھے ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ رفع یدین کا اصل حکم یہی ہے، پہلے تھا بعد میں ختم ہو گیا، اس لیے ساری حدیثیں دیکھ لیں۔ امام ترمذی نے پہلے باب باندھے ہیں اور حدیثیں نقل کی رفع یدین کرنے کی، چیک اپ کریں، جس میں نقص ہو علاج کریں، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھیں۔ عصر کی نماز میں ہاتھ میں خوشبو لگائی، پھر عشاء کی نماز کے بعد احرام باندھنے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دھو ڈالو گے، بس وضو کرو گے یا غسل کرو گے، دھل گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقتدی امام کے پیچھے ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ رفع یدین کا اصل حکم یہی ہے، پہلے تھا بعد میں ختم ہو گیا، اس لیے ساری حدیثیں دیکھ لیں۔ امام ترمذی نے پہلے باب باندھے ہیں اور حدیثیں نقل کی رفع یدین کرنے کی، بعد میں باندھے رفع یدین نہ کرنے کی۔ تو یہ فقہ ہے محدثین کی، جو باب بعد میں باندھے مانا ہے کہ وہ ناسخ ہے اور پہلا منسوخ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد الوداعی طواف کرنے کے بعد، بھئی الوداعی عمرے میں ہوتی نہیں، پہلے آدمی اپنی کنکری مارے، اس کے بعد دوسرے کی کنکری مارے، دوسرا اگر معذور ہے، چلنے سے معذور ہے، پھر مار سکتا ہے۔ قبرستان میں جا کے فاتحہ خوانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ دعا مانگیں ان کے لیے۔ یاسین قرآن کا دل ہے، ہاں بالکل حدیث میں ہے۔ موٹر سائیکل کی کل قیمت 44,200 ہے، اگر ادھار پہ لیں تو پھر وہ 65,000 پتہ، وہ بھی جائز ہے۔ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جو بچے گھر میں ہیں ان کے لیے طواف عمرہ نہیں، دعائیں کرو۔ عمرہ کرنے کے بعد اس نے اپنے سر پہ اس سے صرف تھوڑا سا ٹک دلوایا، ہوٹل میں آ کے احرام اتار دیا۔ جب میں نے بتایا تو اس نے عمرہ کرنے کے 1.5 گھنٹے بعد پورا اس کا لگوا دیا، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں۔ عورت حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہے اگر موقع ہو۔ خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں، ایک حجر اسود ہے، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے۔ امی جان جو ہے ٹینشن میں رہتی ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کو ایسا کام نہ کیا کرو نا جو ان کو ٹینشن میں مبتلا کرے۔ بچی اپنی مرضی سے، ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی گھر والی اجازت نہیں دیتی، انشاءاللہ ساری زندگی نہیں ہوگی۔
پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی، تو شادی کر کے بتاؤ ہی بعد میں، اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میرا بچہ 6 سال کا صحیح نہیں بولتا، اس کو زمزم بھی پلائے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دم کیا کریں۔ میری نمازیں قضا ہیں، پہلے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد ہر فرض کے بعد قضا نماز پڑھتے ہیں۔ ہم طائف گئے تھے، کچھ نے احرام باندھا، کچھ نے جن نے احرام نہیں باندھا ان پہ دم ہے، یا دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں، دم نہیں دینی پڑے گی۔ کراچی تھی، احرام باندھ کے عمرہ کیا، دوسرا عمرہ مسجد جیرانہ سے، تیسرا عمرہ طائف کی طرف نکاح، چوتھا عمرہ کریں گے وہ مدینہ سے کریں، پانچواں عمرہ کرنا ہے مسجد عائشہ سے کریں، ٹھیک ہے جتنا مرضی ہے کرو، نفلی عبادت ہے۔ وضو کی حالت میں سگریٹ پئیں، وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن حرام ہے، اور حضور کا حکم ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں نہ آؤ۔ مسجد جیرانہ سے ثواب زیادہ ہے، تم پاس میں نہ پڑھو، دونوں کرو۔ امام صاحب کے نزدیک مسجد عائشہ سے ثواب زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ قولی حدیث ہے، وہ فعلی حدیث ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں، بولنے میں تو بول ٹھیک نہیں سکتے، اللہ ان کو شفا دے۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ رب اشرح لی والی آیت پڑھیں۔ بدعتیوں کے ساتھ تعلق ان کی تعظیم نہ کرے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے من وقر صاحب بدعت، جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی فقط اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے میں مدد۔ عورت جنازہ پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ وہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے۔ اگر احرام کی چادر نماز کی حالت میں سر پہ ہو یا چہرے پہ لگ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کی حالت نماز میں بھی چہرے پہ سر پہ نہیں ہونی۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی برا نہیں، چلے گئے ان کے لیے کریں۔ جواب کرتے ہوئے چکر کم یا زیادہ ہو گئے تو خود حساب کریں۔ اپنے شہر میں دم نہیں دے سکتے، مکے میں دینا ہوگا۔ دم پڑا یا صدقہ بالکل مکے میں دم دینا ہوگا۔ نماز میں بول ہوتی نہیں، کیا کریں؟ نماز میں پتہ نہیں کیا نہیں ہوتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ مسجد عائشہ کی عمرہ کرنے کے لیے میں نے طواف کیا، بال کٹوا دیے، صفا مروا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ نفلی عمرے سے ثواب طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ عورت اپنے خالہ جات کے لیے عمرہ کر طواف کرے اگر وہ مر گیا ہے، زندہ ہے تو نہیں۔ ہم عمرہ کر کے ہدیہ حضور کو کریں بالکل جائز ہے۔ ساری امت کے لیے ایک عمرہ نہیں ہوتا، ایک بندے کے لیے ایک ہوتا ہے۔ جو عورتیں چہرہ کھول کے طواف کرتی ہیں ان کا بھی گناہ ہے، اگر احرام بھی ہو تو آگے کپڑا لٹکا دیں، اور رش میں مردوں کے ساتھ مل کے دھکے نہ کھائیں۔ خانہ کعبہ کی ایک چکر کا نہیں، 7 چکروں کا ایک طواف ہے۔ اگر بیوی مسجد عائشہ خاوند کے بغیر چلی گئی، عمرہ کیا، عمرہ ہو جاتا ہے۔ میری دادی زندہ ہے، ان کو عمرہ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اگر خاوند کو غصہ زیادہ آتا ہو تو وہی میں نے بتایا ہے نا کہ اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو، یا لطیف یا ودود الف قلبہ۔ سمندری جھینگا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ میرے سر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، گنجا کرنے کے بعد میرے سر سے کافی جگہ سے خون نکلا، کوئی حال نہیں، کوئی دم نہیں۔ کل کے عمرے میں میرے احرام پر کھانے کا داغ لگ گیا، کوئی دم نہیں، کھانے کا داغ لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ دھو ڈالو۔ زمزم کا پانی جو ہے ہم سادہ پانی میں نہ ملائیں، جتنا ہو خالص دیں۔ زمزم پینے سے دعا پڑھنی چاہیے، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
کرکٹ دیکھتے ہوئے ہم ٹی وی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل قرآن شریف پڑھتے رہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، دونوں راتی رہیں نا، اللہ بھی شیطان بھی۔ صبح کی سنت اگر ہم نے فرض سے پہلے نہیں پڑھی پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ حرم میں بالغ نابالغ کا جو جنازہ ہوتا ہے، آپ جو امام کی نیت وہی نیت بس کر لیں، اور دعا سب کے لیے شامل ہے۔ مکہ آتے ہی ڈرائیور نے کہا کہ مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ مکے میں پڑھیں، میں نے انکار کر دیا۔ سفر کے دوران جو نماز ایک ساتھ جو سفر میں پڑھتے ہیں ان کے نزدیک جائز ہیں، حنابلہ اور شوافع کے نزدیک۔ حرمین میں جو آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے، وہ اصل اذان نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں چیونٹی بہت زیادہ ہے، ان کے لیے دوائی ڈال سکتے ہیں۔ ماہرہ نام کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ انڈیا سے مولانا مختار صاحب نے سلام کیا ہے وعلیہ السلام۔ باب اسلام سندھ کو کہا جاتا ہے، حالانکہ بلوچستان جو ہے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تو اس کو کوئی انکار تو نہیں کرتا نا۔ اس علاقے میں سب سے پہلے جو ہے اسلام داخل ہوا محمد بن قاسم کی وجہ سے۔ مسجد نبوی میں جو باب جبریل کی طرف باب النساء کی طرف ایک چبوترا بڑھا، یہی اصحاب صفہ کی جگہ ہے۔ جو بچہ ماں باپ کے پیٹ میں مردہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں ہوا گا، باپ کے پیٹ میں تو ہوتا ہی نہیں بچہ، تو بہرحال وہ والدین کی شفاعت کرے گا۔ میری بھانجی نشتر ہسپتال میں میرے اللہ شفا دیں، ان کی امی میرے ساتھ ہے، میرے پیٹ کو صبر کی تو وہ اس کے لیے دعائیں کریں، کعبے میں بیٹھ کے مدینے میں بیٹھ کے وہاں رہ کے کیا کر رہے تھے۔ ایک احرام سے اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو احرام دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ فوت شدہ آدمی ایک کے لیے ایک عمرہ۔ حرم پاک میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ ہمارے گھر میں شیعہ کا کھانا آ جائے، بہرحال کسی بچے کو پالنے والا بچے کے والد کا نام لکھے گا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ اگر عورت مدینہ پاک سے روانہ ہو، اس کے ماہواری کے دن ہے، اگر اس نے نیت نہیں کی عمرے کی پھر تو چلی جائے۔ اگر مدینہ سے نیت کر لی تو اب بیٹھی رہے، پاک ہو کے پہلے عمرہ مکمل کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمرے والے لوگ جو ہیں وہ غیر محرموں کو کمرے میں رکھتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کے لیے کمرہ نہیں دے سکتا نا، کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، مرد ایک کمرے میں ہو جائے، عورتوں کو ایک کمرے میں کر دو۔ میری آنکھوں میں دانا ہو جاتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، اس کی شادی بھی ہوگی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر جادو ہے تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ دم پڑا، رقم نہیں، دم دینا ہوگا۔ غیر محرم مرد اور ایک دوسرے کے لیے طواف عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک ولی مقتدر، ما تشاء من امر یکون۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم عمیا حوزة الدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔
بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، افراد ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین اور بادل امین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔